ایک آندھا بھائی پاکستان انڈیا نوا فتنہ ڈاکٹر او ذاکر دنی او کو بھائی شاہ او نالے کے او آندھا بھائی فتنہ پھیلاون او آدھے قرآن کو منو صرف قرآن کو منو قرآن کو میں کہ قرآن دا قرآن ہونا کی دو ثابت ہے. پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں. اور محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جو انشاءاللہ تعالی پاکستان وزٹ پہ آ رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ, اور 3 بڑے سٹیز کے اندر ان کے پروگرام پلان ہیں. اللہ کرے کہ وہ ہو جائے, کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی علماء کی جانب سے دنگا اور فساد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور فزیکلی بھی. آپ جو ہمارے بزرگوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف بولتے ہیں, آپ کے آباء و اجداد کو تو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا. ہم کہتے تھے کہ کلمہ پڑھانا دلیل کب سے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں چنا تھا. تو ان کی تو اب مٹی ہو گئی ہے پلید, کیونکہ تمہارے بابوں کا تو ہمیں نہیں پتا. لیکن ایک بابا اس وقت موجود ہے ڈاکٹر ذاکر نائک, الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا, ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. ہاں الحمدللہ. تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانے؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں. تھوڑے بابے دے بھی عقیدے درست نہیں گئے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ, اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو پاکستان آ چکے ہیں اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اپنے کنٹری کے اندر. اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک جانب سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں بلایا گیا ہے پاکستان اور کیا معاملات ہے اس کے اندر. تو باقی بہت سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی, باقی فزیکل معاملات میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی پرانی کلپس کو بھی بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر. تو اس حوالے سے میں ان کا ایک جانب سے جو کلپس آ رہے ہیں ان کی بھی آپ کے سامنے ویڈیوز رکھوں گا, اور اس کے اوپر انجینئر صاحب کا بھی موقف رکھوں گا. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک آندھا بھائی پاکستان انڈیا نوا فتنہ ڈاکٹر او ذاکر دنی او کو بھائی شاہ او نالے کے او آندھا بھائی فتنہ پھیلاون او آدھے قرآن کو منو صرف قرآن کو منو قرآن کو میں کہ قرآن دا قرآن ہونا کی دو ثابت ہے. اور تیگو میں کو پتہ کی میں لگے اے قرآن ہے. حضور دے ہوتے جو قرآن جبریل کہندے آئے نا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, 5 آیتاں جبریل نے پڑھیاں, حضور نے مکے والے کو پڑھ دے سنائیاں. مکے والے کو پتہ یہ قرآن ہے. 5 آیتاں تو بعد انہوں نے آگا صحیح ہے کیا ہے, اے کیا ہے؟ حضور نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. حضور نے فرمایا اے قرآن ہے. ایک جڑا 6واں جملہ ہے اے قرآن ہے. اے قرآن ہے حدیث ہے, حدیث ہے نا. حضور جو فرما رہے میں وہ حدیث پڑھنے دیئے. قرآن یا 5 آیتاں نازل کیا, مکے والے کو پتہ نہ لگا, انہوں نے کہا صحیح ہے کیا ہے؟ حضور فرمایا اے قرآن ہے. اے 6واں جملہ حدیث ہے. اور قرآن دا قرآن ہونا بھی حدیث تو معلوم تھی رہے کمینے انہاں قرآن ہوتے ملکہ نہ کیتا ہے. انہاں تو بڑا قرآن دا میرے کو نہیں. صدیاں بعد کوئی کوتا اٹھی دے نبی دے دین ہوتے پہنکے. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے کلپ رکھ دیا ان کا. انہوں نے کہا کہ جو ہے ذاکر نائک ایک فتنہ ہے جو پاکستان آ رہا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ صرف یہی کہتا ہے کہ قرآن کو مانو. تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جیسے کہ قرآن میں آیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر بھی چلنا ہے آپ نے. مطلب انہوں نے کہیں انکار نہیں کیا کہ آپ حدیث کو نہ مانو. تو بہرحال ان کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو آگے چلتے ہیں, ایک اور موقف لیتے ہیں اس کے اوپر, وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں.
इसी लिए हमने उसके लिहाज से ये दावत दी कि या तो उस शख्स को पाकिस्तान आने से रोका जाए या फिर जमहूर उम्मत से हटकर जो उसने मसले और नज़रियात गढ़े हुए हैं उन पर वो मेरे साथ मुनाजरा करे। मेरी तरफ से एक पोस्ट पर उन सब की दुम को आग लगी हुई है और हर सुराख और बिल से जो कीड़ा मकोड़ा बाहर निकलता है वो मुझे फिर चैलेंज कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि सारे जो इतना शोर मचा रहे हो तो उसी को ही तैयार करो। फिर कहते हैं कि उसका ये मौजू नहीं है, वो मुहद्दिस नहीं है, वो फ़क़ीह नहीं है, वो सिर्फ तक़ाबुल अदियान के बारे में गुफ्तगू कर सकता है। तो मैं कहता हूं अगर वो सिर्फ तक़ाबुल अदियान के बारे में कुछ जानता है तो फिर वो जमहूर उम्मत पर शिरक के फतवे किस मुंह से लगाता है? वो फिर अपनी हद में रहे, वो तक़ाबुल अदियान पर लेक्चर दे। वो जो 14 सदियों में उम्मत का मसलक रहा है उस मसलक पर शिरक के फतवे क्यों दागता है? वो तवस्सुल, बरकत और तबर्रुक और हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मौज़ूआत पर किस लिए उम्मत के जो अकायद व नज़रियात हैं इन पर मुख्तलिफ किस्म के तीर बरसाता है। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने इनकी जानिब से भी जो मौक़िफ़ था वो रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ मुनाज़रे का उनको, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को। आपके सामने मैंने क्लिप रख दिया है, यानी कि एक जानिब से ये ज़्यादा जो है क्लिप्स वायरल हो रही हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को क्यों पाकिस्तान बुलाया गया है। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्या मौक़िफ़ है वो ले लेते हैं। रूह और महबूब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विजिट पे आ रहे हैं अक्टूबर के पहले वीक में इंशाअल्लाह ताला और 3 बड़े सिटीज के अंदर उनके प्रोग्राम प्लान है। अल्लाह करे कि वो हो जाए, क्योंकि उनके आने से पहले ही उलमा की जानिब से दंगा और फसाद का सिलसिला शुरू हो गया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी और फिजिकली भी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। लाखों लोग उनकी वजह से मुसलमान हुए। हमारे पड़ोसी मुल्क में हजारों बल्कि लाखों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया और उसी की वजह से उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह गरीबुल वतनी की जिंदगी काटनी पड़ रही है। जाहिर है वहां एक बड़ी जज्बाती किस्म की हिंदू हुकूमत आ चुकी है मोदी सरकार की शक्ल में और उनकी वजह से उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी। आजकल वो मलेशिया में रह रहे हैं और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 5 अक्टूबर को पहला प्रोग्राम उनका कराची में होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे कि ये अमन के साथ सारे मामलात तय पा जाए, क्योंकि जितना हंगामा उलमा ने सोशल मीडिया के ऊपर खड़ा कर दिया है उनके आने से पहले और जो धमकियां लगा रहे हैं खुसूसन बरेलवी मकतब के बड़े बड़े जो उलमा है, उससे तो लग रहा है कि इतना आसानी से ये मामला पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। अगरचे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इनविटेशन के ऊपर नहीं बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की इनविटेशन के ऊपर आ रहे हैं। ज़ाहिर है सामने तो एक पॉलिटिकल फेस है और पाकिस्तान में ये उनका पहला विजिट है बाकायदा जो दावत व तबलीग के हवाले से। 1991 में वो एक तालिब इल्म की हैसियत से जब नया नया काम शुरू किया तो आए थे, उसके बाद वो अब आ रहे हैं बाकायदा तौर पे। ये शायद पहला और आखिरी विजिट हो उनका, अल्लाह करे कि इसके बाद भी मामला चले, लेकिन ये अभी जो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है और उन लोगों की तरफ से ये हंगामा खड़ा हुआ है कि जो कल तक आपको झूठ बोलते थे कि हमारे बाबों ने बुजुर्गों ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया है। उस जमाने में इस इलाके में अगर 90 लाख लोग मुसलमान हो जाते तो आज सब कॉन्टिनेंट में 80% मुसलमान होते हैं, लेकिन इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 20% मुसलमान है और 80% नॉन मुस्लिम है।
تو وہ بات ہی انہوں نے جھوٹ بولی تھی, اور اس جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے چلائے اور کہا کہ جی آپ جو ہمارے بزرگوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف بولتے ہیں, آپ کے آباء و اجداد کو تو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا. ہم کہتے تھے کہ کلمہ پڑھانا دلیل کب سے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں چنا تھا. تو ان کی تو اب مٹی ہو گئی ہے پلید, کیونکہ تمہارے بابوں کا تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ایک بابا اس وقت موجود ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک. الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا, ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں, جو رپورٹ ہوئے ہیں. ہاں الحمدللہ. تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانے؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں. تھوڑے بابے دے بھی عقیدے درست نہیں گئے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. اب یہ آگے داڑھ کے نیچے ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ آپ کوئی دلیل نہیں. کل تک دلیل تھی کلمہ پڑھانا, آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے کلمہ پڑھانا دلیل نہیں رہا, اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند نہیں مان رہے. اسی طریقے کل تک بزرگوں کے مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل تھی, آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے کہتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے, آج کہتے ہیں نہیں سبسکرائبر زیادہ ہو جانا, ویوز زیادہ ہو جانا, زیادہ لوگوں کا بات سننا, یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہر بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے, سچائی کی طرف آ رہے ہیں. جو ہم انہیں پہلے بتاتے تھے کلمہ پڑھانا بھی کوئی دلیل نہیں کسی کی بزرگی کی, اور کسی کے مزار کے اوپر رش ہونا بھی کسی کی بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ انہوں نے الحمدللہ مان لیا ہے. اللہ کا شکر ہے, یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے. باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں. میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں. سو دوستوں آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا میں نے موقع پیش کر دیا اس حوالے سے. تو ان کا جو 5 تاریخ کا پروگرام تھا وہ پہلے باغ جینا کے اندر رکھا گیا تھا, لیکن وہاں سے اس کو چینج کر کے گورنر ہاؤس کے سامنے جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ رکھ دیا گیا. تو 5 تاریخ تو کل تھی جو گزر چکی ہے, اور ان کا پروگرام الحمدللہ صحیح سے ہو چکا ہے. اور آج 6 تاریخ ہے, تو آج جو ہے ان کا دوسرا پروگرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا. 5 تاریخ اور 6 تاریخ کا ان کا پروگرام تھا کراچی کے اندر. اس کے بعد باقی شیڈول ہے ان کے ادر سٹیز کے اندر جو بھی ہیں, لیکن یہاں پر الحمدللہ آج 6 تاریخ کا آج پروگرام ہے ان کا, جو کہ مغرب کے بعد اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو باقی سارے جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر چل رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. بہت سارے علماء کرام کی طرف سے, مفتی صاحب کی طرف سے جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں کہ چیلنجز بھی دیے جا رہے ہیں مناظرے کے, اور بہت سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال آپ کے سامنے سارے موقع پیش کر دیا, اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور نالجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے, اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن کو کلک کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. خدا جس نے کی